نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، لچا، سودخور، قاتل، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ 3 اماموں کا فتویٰ، صحابہ کرام کا فتویٰ۔ شک کو تو آ جانا، دکھا دوں گا۔ مومن بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، دفن کر دو گے 40 قدمیں قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 پانتی، 40 سر، اس منحوس کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن بے نمازی حکومت کا فرض اس کو قید کرے، مارے، قید کرے اور مارے، یا تو مکمل تائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں تو جیل سے چھوڑو نہیں، بے شک مارتے مارتے مر جائے۔ سب سے کم فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سچا واقعہ سن لو، گھر میں بھی سنا دینا، دوستوں کو سنا دینا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو عقل دے دے۔ عاجز گناہ گار نے اخبار میں خبر پڑھی ہے اور میں نے خود تصویر دیکھی ہے۔ میرے دوست تہجد گزار، بہت نیک اللہ کے ولی، وہ جنازے میں شریک بھی ہوئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود اس جنازے میں شریک تھا۔ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، موڈ پر، موڈ ہو گیا تو پڑھ لی، آپ پڑھ لو میں بیٹھا ہوں۔ دوستوں نے کہا بھائی نماز 5 وقت فرض ہے، مرضی نہ کرو، 5 ٹائم پڑھا کرو۔ کہتا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ کہہ دیا، بھونک دیا، بک دیا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کیا ہوئی؟ خدا کی قسم اس کے منہ سے گوں آنے لگا، پیچھے سے نہیں، الٹا سائیکل، منہ سے گوں آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگے بھائی ہم نے ایسا لوگ الٹیاں کرنے لگے دیکھ کے، ابکائیاں آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ 3 دن وہ زندہ رہا، 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ یہ میرے دوست ہیں، بہت نیک، ان کے رشتہ دار تھے۔ حضرت صاحب مجھے بھی اطلاع پہنچی وہ نوجوان مر گیا، میں بھی چلا گیا۔ ٹھٹھے شہر کا واقعہ ہے یہ۔ غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے باہر نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے، ایسے جمپ مارتے ہیں جیسے گوشت کھانا ہوتا۔ ہم نے کلاڑیاں اٹھا لیں، ڈانگیں اٹھا لیں، جنازہ گھیر لیا، کتوں کو مارتے گئے، چلتے گئے، کتوں کو ہٹاتے گئے، چلتے گئے۔ قبرستان پہنچ کے قبر پہلے ہی تیار تھی، قبر میں ڈال کے مٹی سے پور کے دعا مانگ کے ہٹے، کتوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس کا باپ منہ پھاڑ کے رو رہا ہے، اس کے بھائی قبر سے لپٹ گئے۔ میں نے کہا بھائی رونے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ کتوں کو ہٹاؤ، یہ کتے تو لاش کو بمبوڑ کے کھا جائیں گے، میں اس کا کوئی فتویٰ لے کے آتا ہوں۔ کہتا حضرت صاحب میں خود گیا ٹھٹھے کی جامع مسجد کے مفتی عبداللطیف صاحب، بہت پرہیزگار شخص ہے، اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے بچہ مر گیا ہے، اسے کہا 5 ٹائم نماز پڑھو، کہتا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ بیمار ہو گیا، اس کے منہ سے گوں آنے لگا، 3 دن زندہ رہا، پھر مر گیا۔ اب جنازہ لے کے نکلے تو کتے پیچھے لگ گئے، دفن کر دیا تو کتے قبر کھودتے ہیں۔ میں پہرا بٹھا کے آیا ہوں، بتائیے کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے فتویٰ لکھ کے دیا، اس میں کوئی اللہ کی عبرت ہے، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے
قبر کھود کے دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے میں فتویٰ لے کے تھانے گیا، تھانے دار کو کہا یہ فتویٰ ہے، قبر کشائی کرنی ہے، قبر کھودنی ہے۔ اسے کہا مولوی صاحب بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اس نے صحافی بلا لیے، کیمرہ مین بلا لیے، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم قبرستان پہنچے، قبر کھودی، خدا کی قسم قبر کھودی، اندر دیکھا، اندر وہ نوجوان نہیں ہے، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے، گلے میں لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے۔ شک ہے میرے کسی بزرگ کو؟ کیا بھائی کو، بیٹے کو شک ہے؟ شک ہے تو سنو، روایت ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اونٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ آپ نماز پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، بچے نہیں پڑھتے، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ روٹی کھلاتا ہے، کپڑے لا کے پہناتا ہے، وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ خدا کی قسم حدیث پاک، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی، نبی پاک فرماتے اس نے کھلا کفر کیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں سب کو پڑھانی ہے۔